السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نظم حمد کا پارٹ 2 ہے، جس میں ہم پہلے حصے میں ہم 3 بند کی تشریح کر چکے ہیں اور بند نمبر 4 کی تشریح سے ہم آغاز کریں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جائے۔ تو آپ بند نمبر 4 اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بے چارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر اس میں کمزور عقیدے والے انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہر وقت ہی پریشان و مضطرب رہتے ہیں۔ رات کے وقت آسمان سے شہاب ثاقب جب گرتے ہیں، ان سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہوں۔ رات کی تاریکی میں یہ خوفناک نظارہ ہوتا ہے۔ لوگ اس سے طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن شاعر کے مطابق وہ ایسے حالات میں بھی بالکل خوف زدہ نہیں ہوتا اور اس کے حواس یعنی ہوش اس قابو میں رہتے ہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ تمام حالات و واقعات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کی بھلائی میں ہی ہوگا، اس کے بھلے کے لیے ہوگا۔ اسی لیے شاعر ان حالات و واقعات سے جو کہ مخصوص انداز میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، یقین ہے کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو چلتے ہیں بند نمبر 5 کی طرف۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ سنسان ویران جگہ کو کہتے ہیں کھنڈر، ٹوٹی پھوٹی عمارت کو کہتے ہیں، اوسان ہوش و حواس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے راستے سے گزر رہا ہو جو میدانی ہو، یعنی ہر طرف میدان ہو، تو وہ خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر اس کا گزر کسی ایسی عمارت سے ہو جو بوسیدہ ہو اور اس میں کسی کی رہائش نہ ہو، تو ایسی پرانی عمارت بھی اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ اگر اس کا گزر ایسی جگہ سے ہو جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، تو ایسی جگہ سے بھی وہ خوف زدہ بالکل نہیں ہوتا۔ اور ایسی جگہ پر بھی جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اور ایسی جگہ سے انسان کے اندر خوف کا جو پیدا ہونا ہے وہ ایک فطری عمل ہے، مگر ایسے مقامات پر بھی وہ ہوش میں رہتا ہے اور اس کے اندر ذرا سی بھی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت اور زندگی کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ ان دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ بالکل نہیں گھبراتا، کیونکہ زندگی اور موت کا جو مالک کائنات ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے باقی چیزوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ بہادر بن جاتا ہے، اور ڈر اور خوف کی علامت اس کے اندر بالکل باقی نہیں رہتی۔ آگے ہم بند نمبر 6 جو کہ اس نظم کا آخری بند ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہو بیاباں میں گزر میرا یا سمندر میں
سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے بیاباں، صحرا ریگستان کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ ہے قوی۔ قوی کا مطلب ہے قوت والا، طاقت والا، طاقت رکھنے والا۔ تو یہاں اس کی تشریح جب ہم کریں گے تو اس کی تشریح میں ہم سٹارٹ کریں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کا گزر جنگل اور بے آباد جگہ سے ہو، یا وہ سمندر کے پانی کا مسافر ہو اور اس کا گھر بہت دور رہ گیا ہو، تو ایسے حالات میں بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا، وہ ہمت سے کام لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنگل اور ویرانے میں وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ وہ سمندر کے گہرے پانی پہ سفر کرتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ اسے منزل تک پہنچائے گی، اس کا راستے میں درمیان میں ساتھ نہیں چھوڑے گی، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو سچے کو، ایماندار کو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو منزل اس کے قدم چومتی ہے، جو سچا ہوتا ہے، جس کی منزل مقصود جو ہوتی ہے نیک اور پاکیزہ اور تقدس ہوتی ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح شاعر کے مطابق وہ بھی کسی قسم کے مشکل حالات میں بالکل بھی نہیں گھبراتا اور باہمت رہتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح شاعر اس پوری نظم میں آپ نے دیکھا پر امید نظر آتا ہے، مشکلات سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین ہوتا ہے تو اس کی منزلیں قریب ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی منزل پا لیتا ہے اور معرفت حاصل کر لیتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، کیونکہ ایک پر امید رہنا ہی انسان خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے کہ ایمان میں اضافہ کرنا ہے۔ ایک پر امید انسان، کیونکہ نا امیدی گناہ میں آتی ہے، اس لیے اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں ہر وقت پر امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس و نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو ہر وقت مشکل جتنی ہی کیوں نہ ہو وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو اصل ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مانگے، اس سے مدد طلب کرے اور وہ اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے، کیونکہ حقیقی مدد اور ساتھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔